الحمد لله الذي خلق الإنسان والصلاة والسلام على عبده الذي فضله بالعلم والإعجاز والبيان وعلى صاحبه أبي بكر جامع القرآن وعلى الفاروق الموصوف بالعدل وكذلك كان وعلى عثمان التقي الحي الذي تستحي منه ملائكة الرحمن وعلى علي سيد العلماء والشجعان وعلى سائر أهله وأصحابه صلاة قائمة على ممر الزمان. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يحرم الرفق يحرم الخير كله. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين يسر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يسروا ولا تعسروا بشروا ولا تنفروا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. عزیزان من، بزرگان محترم، اللہ جل جلالہ نے اس دین کو فطرت کا دین بنایا ہے. انسان کو اللہ تعالیٰ نے فطرت اسلام پر پیدا فرمایا ہے اور اللہ عز و جل نے اس انسان کے لیے بہت ساری آسانیاں پیدا کی ہیں. دین کے جو احکامات ہیں ان کی بنیاد آسانی پر ہے، نرمی پر ہے. یہی وجہ ہے کہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے: الدین یسر، کہ دین بڑا آسان ہے، دین میں کوئی مشکلات نہیں ہے. ہم اگر اپنی طرف سے مشکلات پیدا کر دیں تو وہ الگ بات ہے، وگرنہ دین آسانیاں پیدا کرتا ہے، انسان کے لیے نرمی پیدا کرتا ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، کہ اللہ جل جلالہ تمہارے ساتھ یسر کا ارادہ کرتا ہے، ولا یرید بکم العسر، اور تمہارے ساتھ عسر، تنگی نہیں چاہتا. ایک اور جگہ پر اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ اللہ تعالیٰ نے کسی بھی انسان کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دی، طاقت سے زیادہ احکام کا پابند نہیں بنایا. جتنی انسان کی قدرت ہوتی ہے اتنے ہی انسان مکلف ہے. تو اللہ تعالیٰ نرمی کو پسند کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نرمی کو بہت پسند کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے رفیق. رفیق اللہ تعالیٰ کا نام،
اور ان اللہ رفیق یحب الرفق، اللہ تعالیٰ خود بھی رفیق ہے اور نرمی کو پسند بھی کرتا ہے۔ ایک دفعہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے اپنے گھر میں، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پردے کے پیچھے تشریف فرماتی، اور ظاہر ہے چھوٹے سے گھر ہوتے تھے، حجرے ہوتے تھے، حجرے مبارک، تو اس میں سے پردہ سا لگایا ہوتا تھا۔ جب کوئی مہمان آتا تھا تو خواتین کو پردے کے پیچھے بٹھا دیتے تھے، مہمان آ کے ملاقات کر کے چلا جاتا تھا۔ اس طرح بڑے بڑے گھر تو ہوتے نہیں تھے کہ بیٹھک الگ ہے گھر سے، بالکل گھر بالکل الگ ہے۔ تو سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے، کچھ یہودی آئے، انہوں نے کہا السلام علیکم، السلام علیکم کہنا اصل میں تو یوں تھا السلام علیکم۔ السلام علیکم کا مطلب ہوتا ہے تم پر سلامتی ہو، لیکن انہوں نے قصداً جان بوجھ کر اس کو ٹھیڑا کر کے کہا السلام علیکم، یعنی درمیان میں لام کو کیا کر دیا، حذف کر دیا، ختم کر دیا۔ السلام علیکم کا مطلب ہے تم پر موت ہو، تم پر ہلاکت ہو۔ تو سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا وعلیکم، تم پر بھی ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اندر سے یہ بات سن رہی تھی، تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے وہاں سے اندر سے جواب دیا وعلیکم السلام واللعنہ، کہ سام پہ تم پر ہو، موت تم پر ہو، ہلاکت تم پر ہو، تم پر لعنت بھی ہو۔ خیر، اس کے بعد وہ یہودی جو بات جو انہوں نے کرنی تھی بات چیت کر کے وہ چلے گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ سے پوچھا کہ خیریت تو ہے؟ آپ تو آج بہت غصے میں تھی۔ عائشہ رضی اللہ عنہ کہ اولم تسمع ما قالوا، یا رسول اللہ آپ نے سنا نہیں انہوں نے کیا کہا؟ کیا کہا انہوں نے؟ کہا السلام علیکم، تم پر لعنت ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اولم تسمعی ما قلت، آپ نے نہیں سنا میں نے کیا کہا؟ میں نے کہا وعلیکم، تم پر بھی ہو۔ تو اتنا ہی جواب کافی تھا، آپ نے کچھ زیادہ ہی کر دیا۔ پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نرمی کو پسند کرتا ہے، سختی کو پسند نہیں کرتا۔ یہ فرمایا، دیکھیے گا اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کتنی آسانیاں پیدا کی۔ نماز کو دیکھ لیجئے، 50 نمازیں فرض ہو گئی تھی معراج کی شب، پھر موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درخواست کی 5 نمازیں کم ہو گئی، پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا 45 بھی نہیں پڑھ سکتی آپ کی امت، پھر درخواست کی 5 کم ہو گئی، پھر بار بار موسیٰ علیہ السلام کہتے رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم درخواست کرتے رہے، کمی ہوتے رہی، 5 5 5 5 5 5 جہاں تک کہ صرف 5 نمازیں رہ گئی۔ پھر بھی موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ کی امت 5 نمازیں بھی نہیں پڑھ سکتی، اور کم کروا دو، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب مجھے اللہ سے شرم و حیا آتی ہے، مزید میں کم نہیں کروا سکتی۔ خیر، اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے رخصت ہوئی تو بعض روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ غیبی آواز آئی کہ پہلے سے طے شدہ تھا کہ نمازیں انہوں نے 5 ہی ہے، اور ظاہر اللہ کے علم میں جو تھا کہ ایسے ہوگا، لیکن ثواب ان 5 نمازوں پر 50 کا ملے گا۔ اور نماز میں کتنی آسانی ہے، دیکھیں آپ شریعت میں ہے اگر کوئی کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا تو بیٹھ کر پڑھے، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا تو لیٹ کر نماز پڑھے، وضو نہیں کر سکتا تیمم کر کے نماز پڑھے،
غسل نہیں کر سکتا تیمم کر لے. کتنی آسانی ہے. اچھا پہلی شریعت میں یہ تھا کہ صرف عبادت خانے میں نماز ہوتی تھی کہ کسی اور جگہ نماز نہیں پڑھ سکتے تھے. ہمارے لیے پوری زمین کو اللہ تعالیٰ نے مسجد بنا دیا, جدھر چاہو نماز پڑھ لو, اور کوئی کپڑا جا نماز بچانے کی ضرورت نہیں ہے. زمین پر کھڑے ہو کر, سڑک کے کنارے کھڑے ہو کر براہ راست سڑک پر نماز پڑھو. کتنی آسانیاں پیدا ہو گئی. اچھا اسی طرح دیکھ لیجئے زکوٰۃ کو, دیکھ لیجئے زکوٰۃ میں کتنی آسانیاں ہیں کہ ہر بندے پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے, صرف صاحب نصاب پر فرض ہے. اور وہ بھی یہ نہیں ہے کہ جو ہی صاحب نصاب انسان بن جائے تو فوراً اس پر زکوٰۃ واجب ہو جائے ادائیگی. اور یہ بھی نہیں ہے کہ ایک مہینے بعد ادائیگی واجب ہو جائے, نہیں, جب سال گزرے, حولان حول فقہاء نے لکھا, سال گزرنے کے بعد زکوٰۃ واجب ہوتی ہے, اور وہ بھی صرف 2.5% زکوٰۃ واجب ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ یہ حکم کر سکتے تھے نا کہ مال تو میرے ہے, میں نے دیا ہوا ہے, 90% زکوٰۃ ادا کرنی ہے, چلو کم سے کم 50% تو ادا کرنی ہے, میرا مال ہے, 50% تمہارا اور 50% میرا. نہیں, فرمایا 97% تمہارا ہے, خرچ کرو جہاں پر ہو, لیکن حلال کاموں میں. 2.5% صرف اللہ کے راستے میں دینا ہے. کتنی آسانیاں ہیں. اچھا اسی طرح آپ دیکھ لیجئے روزے کو, دیکھ لیجئے کہ روزہ 1 مہینہ, وہ بھی سال کے اندر. اللہ تعالیٰ 6 مہینے میں تو روزے فرض کر سکتا تھا نا, کہ 6 مہینے افطار کرنا ہے, 6 مہینے روزہ رکھنا ہے. اچھا ہر ہفتے میں بھی فرض کر سکتا تھا, 1-2 روزے رکھنے, ہر مہینے میں فرض کر سکتا ہے 1 ہفتہ رکھنا ہے. نہیں, سال میں 1 دفعہ, اور وہ بھی صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک. اور اس میں بھی صرف 3 کاموں سے ممانعت ہے, کھانے پینے اور ازدواجی تعلق سے. اللہ تعالیٰ یہ بھی حکم کر سکتا تھا کہ نہیں, تم کما بھی نہیں سکتے روزے میں, پورا مہینہ نہیں کماؤ گے, نہیں کماؤ, حلال کماؤ. اللہ تعالیٰ جل جلالہ یہ حکم بھی کر سکتا تھا نا کہ تم نے بات نہیں کرنے, کسی سے بات نہیں کر سکتے, خاموشی کا روزہ رکھنا ہے. نہیں, یہ بات بھی نہیں ہے. کسی سے مل نہیں سکتے, یہ بات بھی نہیں ہے. اور یہ بھی حکم کر سکتے تھے کہ 2 دن 3 دن 1 ہفتے بعد افطار کرنا ہے, ایسا بھی نہیں ہے. اور اسی طرح حج کو دیکھ لیجئے کہ حج ہر بندے پر فرض نہیں, صرف اس شخص پر فرض ہے جو جانے اور آنے کی استطاعت رکھتا ہو, اور جتنے دن وہاں پر گزارنے ہیں اتنے دن کا خرچہ ہو, اور اتنے دن جو زیر کفالت ان کے لوگ ہیں ان کا خرچہ برداشت کر سکتا ہو, اس کے بعد حج فرض ہوتا ہے. اور عورت کے لیے تو یہ حکم ہے کہ محرم کو ساتھ لے جانے کا خرچہ بھی اس کے پاس ہو, تب اس پر حج فرض ہوتا ہے. اور ادھر بھی بس 1 دن جو رکن اعظم ہے وقوف عرفہ, 1 دن جو ہے نا غروب آفتاب تک وہاں پر وقوف کرنا ہے اس دن. اور وہ وقوف بھی کوئی بیٹھ کر کریں, کوئی اگر وہاں پہ بے ہوشی میں سارا دن گزار لے تو بھی اس کا وقوف ہو جاتا ہے. اور یہ بھی نہیں حکم کیا کہ سب ادھر کھڑے ہو کر بس نماز ہی پڑھتے رہنے, نہیں, بس بیٹھ جاؤ, عبادت کرو, جو کرنا ہے کر. یہ وقوف رکن اعظم جسے کہتے ہیں وقوف عرفہ. تو یہ دین میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے آسانیاں پیدا کی ہیں. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے فرماتے ہیں فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ, کہ اللہ کی رحمت سے آپ ان صحابہ کے لیے نرم ہو گئے ہیں, آپ کے دل میں نرمی ہے ان کے لیے, آپ ان کے ساتھ نرمی سے پیش آتے ہیں. وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ, اگر آپ سخت دل اور سخت مزاج ہوتے, بالفاظ دیگر آپ کے اخلاق اچھے نہ ہوتے, یا الفاظ دیگر آپ میں سختی ہوتی, نرمی نہ ہوتی,
لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. تو یہ جو صحابہ آپ پر اپنی جان قربان کر رہے ہیں، اپنا تن من آپ پر قربان کرنا چاہتے ہیں، حتیٰ کہ آپ کا پیشاب پینے کے لیے تیار ہے، یہ آپ سے تتر بتر ہو جاتے، ایک بھی آپ کے ارد گرد نہ ہوتا. یہ تو خطاب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اگر آپ کے مزاج میں سختی ہوتی تو آپ کے پاس نہ ہوتے، کوئی بھی آپ کے پاس نہ آتا. تو ہم کون ہوتے ہیں کہ ہم سختی پیدا کریں اور ہمارے پاس لوگ آئیں؟ دیکھیے گا، کوئی جتنا بڑا عالم فاضل جاننے والا کیوں نہ ہو، کسی کے پاس کوئی بڑا ہنر کیوں نہ ہو، مثلا کوئی بہت بڑا ڈاکٹر ہے اور وہ چاہتا ہے کہ میرے پاس جو کچھ ہے میں لوگوں کو دوں، مفت میں دینا چاہتا ہوں، لیکن لوگوں کو پتہ ہے کہ اس کے مزاج میں سختی ہے، کچھ سکھا دے گا لیکن آگے سے باتیں بھی سنا دے گا، تو کوئی جانے کے لیے تیار نہیں ہوگا، اس کا فیض آگے منتقل نہیں ہو سکتا. کوئی پروفیسر ہے، اس کے پاس بہت کچھ ہے لوگوں کو دینے کے لیے، کوئی بڑا ریاضی دان ہے، وہ کوئی بہت کچھ سکھا سکتا ہے. آج کل جو امیزون کا ایک ٹپ سکھانے کے لیے 5-5 لاکھ روپے لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں میں مفت میں دیتا ہوں، آ جاؤ میرے پاس، لیکن لوگوں کو پتہ ہے کہ سکھا دے گا لیکن باتیں بھی سنا دے گا، ڈانٹ بھی دے گا، تو کوئی جانے کے لیے تیار نہیں ہوگا. اس کا فیض آگے عام نہیں ہو سکتا. کوئی مفتی ہو، کوئی عالم ہو، وہ کہتے ہیں میں سکھاتا ہوں، آ جاؤ میرے پاس، مجھ سے قرآن حدیث کا علم لو، لیکن لوگوں کو پتہ ہے کہ اس نے سنانی ہے باتیں، مزاج میں سختی ہے، اخلاق اچھے نہیں ہے، تو اس کا فیض آگے منتقل نہیں ہو سکتا. اگر تو نرمی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد مبارک ہے، المؤمن مألف ولا خیر فی من لا یألف ولا یؤلف، کہ مومن جو ہے یہ تو محبت کی جگہ ہے، مألف محبت کی جگہ ہے، یہاں سے تو محبت پھوٹ پھوٹ کر نکلتی ہے. ولا خیر فی من لا یألف ولا یؤلف، اس شخص میں کوئی خیر نہیں ہے جو دوسروں سے محبت نہ کرے اور دوسرے اس سے محبت نہ کرے. ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من یحرم الرفق یحرم الخیر کلہ، کہ جو نرمی سے محروم رہا، نرم اخلاق سے محروم رہا، نرم مزاج سے محروم رہا، یحرم الخیر کلہ، وہ تمام بھلائی سے، ساری خیر سے محروم رہا. یعنی بالفاظ دیگر اگر کسی میں نرمی نہیں ہے تو اس میں کوئی خیر ہی نہیں ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ایک دفعہ جانور کے ساتھ سختی کی، کجاوا کس رہی تھی، کچھ سختی کی، جانور تھوڑا سا بتکا، تو فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھنے فرمایا، نہیں عائشہ ایسا نہیں، سختی نہیں کرنی، جانور کے ساتھ بھی سختی نہیں، نرمی کرنی. پھر فرمایا کہ جس چیز میں بھی نرمی ہوتی ہے تو نرمی اس کو زینت بخشتی ہے، خوبصورتی دیتی ہے، اس چیز کو خوبصورت بناتی ہے. اور جس چیز میں نرمی نہیں ہوتی، سختی ہوتی ہے، تو سختی اس چیز کو عیبدار بناتی ہے، اس چیز کو بدصورت بناتی ہے. تو سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جانوروں کے ساتھ بھی نرمی کا حکم دیا ہے. تو انسانوں کے ساتھ خیر خواہی، نرمی سے پیش آنا. میں نے آپ سے عرض کیا نا، کوئی بہت بڑا شخص کیوں نہ ہو لیکن وہ آگے اس کا فیض منتقل نہیں ہو سکتا. اگر کسی کے پاس تھوڑا بہت ہے، زیادہ نہیں ہے، لیکن اس میں نرمی ہے تو سارے لوگ اس کے ارد گرد جمع ہوں گے. تو یہ نرمی کے انسانی زندگی پر اثرات ہوتے ہیں، اور سختی کی بھی انسانی زندگی پر اثرات ہوتے ہیں. اور پھر یہ اثرات صرف اس کی زندگی تک منحصر نہیں ہوتے، یہ ایک فیض ہوتا ہے. نرمی ہے تو یہ اثرات اس کی زندگی کے بعد بھی رہتے ہیں، اس کا فیض اس کی زندگی کے بعد بھی منتقل ہوتا رہتا ہے. تو نرمی کو اختیار کرنا اور سختی سے اپنے آپ کو بچانا، یہ ہر انسان کے، میرے اور آپ کی ذمہ داری ہے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم.